بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرجہم۔ مومنین کرام السلام علیکم یا علی مدد۔ مومنین کرام، آج آپ کے سامنے میں مناقب خوارزمی جو کہ عالم اہل سنت کی فضائل امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام پر لکھی ایک شہرہ آفاق کتاب ہے۔ مصنف کا نام ہے حافظ ابو المعید موفق بن احمد مکی حنفی المعروف خطب خوارزم۔ ان کی وفات جو ہے 568 ہجری کی ہے، یعنی کہ تقریباً 900 سال پرانی کتاب ہے یہ، جس کا اردو ترجمہ میرے سامنے ہے۔ اور یہ کتاب اس عالم اہل سنت کی جو ہے یہ اردو ترجمہ آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں، جس کو ترجمہ کیا ہے حسن رضا باقر صاحب نے۔ ٹھیک ہے جی، یہ یہاں پر کچھ صفحہ نمبر 38 پر باب نمبر 7 ہے کہ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام علم کے بحر بے کراں اور اصحاب میں سب سے بہترین قاضی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہاں پر یہ واقعہ کہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام علم کے بحر بے کراں، یہ باب انہوں نے جو یہاں پر لکھا، اس میں انہوں نے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے یہ بہترین قاضی ہیں اور علم کے بحر بے کراں ہیں۔ اس میں سے کچھ واقعات لکھے ہیں، کچھ روایات لکھی ہیں۔ لکھتے ہیں کہ ایک پاگل حاملہ عورت کو خلیفہ ثانی کے دربار میں لایا گیا، جس نے زنا کے گناہ کا ارتکاب کیا تھا۔ خلیفہ ثانی نے اسے سنگسار کرنے کا حکم دیا تو حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، کیا تم نے ان کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو نہیں سنا ہے؟ خلیفہ ثانی نے کہا، ان کے متعلق رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ 3 افراد مرفوع القلم ہیں، یعنی ان پہ حد نہیں جاری ہوتی۔ پاگل شخص یہاں تک کہ وہ تندرست ہو جائے، بچہ یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے، سویا ہوا شخص یہاں تک کہ وہ بیدار ہو جائے۔ یہ سن کر خلیفہ ثانی نے اس عورت کو رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ اگلی روایت ہے کہ خلیفہ ثانی کے دور حکومت میں ایک حاملہ عورت کو لایا گیا تو اس سے خلیفہ ثانی نے اس کے حمل کے بارے میں پوچھا۔ اس نے گناہ کا اعتراف کیا۔ اس پر عمر بن خطاب نے اس عورت کو سنگسار کرنے کا حکم دے دیا۔ جب اس عورت کو سنگسار کے لیے لے کر جایا جا رہا تھا تو آگے سے حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لا رہے تھے۔ آپ نے پوچھا، اس عورت کو کہاں لے کر جا رہے ہو؟ لوگوں نے جواب دیا، خلیفہ ثانی نے اسے سنگسار کرنے کا حکم دیا ہے۔ امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس عورت کو آزاد کر دو۔ پھر خلیفہ ثانی کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، کیا تم نے اسے سنگسار کرنے کا حکم دیا ہے؟ اس نے کہا، جی ہاں، کیونکہ اس نے میرے سامنے زنا کرنے کا اعتراف کیا تھا۔ امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تمہاری سلطانی اور حاکمیت اس عورت پر ہوگی، لیکن وہ بچہ جو اس عورت کے شکم میں ہے، اس پر حاکمیت مسلط کرنے کا تمہیں کس نے حق دیا؟ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے مزید یہ فرمایا کہ تم نے اس عورت پر دباؤ ڈالا ہوگا یا اسے خوفزدہ کر کے یہ اعتراف کروایا ہوگا۔ خلیفہ ثانی نے کہا، ہاں جی، ایسے ہی ہوا ہے۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے نہیں سنا کہ آزمائش اور مصیبت کے بعد گناہ کا اعتراف کرنے والے پر حد جاری نہیں ہوتی، اور جسے قید کیا ہو یا محبوس کیا گیا ہو یا ڈرایا دھمکایا گیا ہو، کیا اس کے اقرار کی کوئی قیمت نہیں ہوا کرتی؟ یہ سن کر عمر بن خطاب نے اس عورت کو چھوڑ دیا اور کہا، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ اور اگلی ایک حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ میری امت میں سب سے بہترین فیصلہ کرنے والے حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ اگلی ایک روایت ہے حضرت سلمان محمدی سے کہ
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کہ میرے بعد میری امت میں سب سے بڑے عالم علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ اگلی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ حکمت کے کل 10 اجزاء ہیں، ان میں سے 9 اجزاء صرف حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو اور باقی ایک جز تمام لوگوں کو عطا کیا گیا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو مشہور حدیث ہے کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، جو شخص بھی شہر علم سے علم کا حصول چاہتا ہے تو وہ دروازے سے آئے، علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے علم حاصل کرے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کے سامنے 900 سال تقریباً پرانی کتاب سے میں نے یہ 2 فیصلے جو جس میں واضح طور پر حضرت علی ابن ابی طالب نے خلیفہ ثانی کی تصحیح کی، اور اس نے کہا کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ تو اس کے بعد یہ 2 اور 3 احادیث جس میں ثابت ہے کہ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام ہی وہ ہیں جو فیصلہ کر سکتے ہیں۔ امت میں سب سے بڑے عالم علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اور جس نے بھی علم حاصل کرنا ہو وہ علی کے ذریعے حاصل کرے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ میں ایک دفعہ پھر یہ سر ورق ہے کتاب کا مناقب خوارزمی کا، یہ آپ کے سامنے تفصیل ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ مومنین کرام، اس ویڈیو کو تمام لوگوں تک رزق معرفت کی نیت سے پہنچائیں۔ یا علی مدد مومنین کرام، والسلام علیکم۔